قادیانی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ کافر کیوں؟ آپ کی ویڈیوز کا مقصد قادیانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے، کیا اس حوالے سے کوئی شرعی حکم موجود ہے؟ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر قادیانی کیوں اپنے نبی ہونے کا لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ باغ تو گویا اللہ کی قدرت کی ایک کھلی کتاب ہے جہاں ہر پتا ہر پھوٹ اپنے رب کی حمد پڑھ رہا ہے۔ ہمارے کچھ دوست آئے ہیں ہم سے ملنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ فٹ ہے ہم۔ خیریت؟ آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ جی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے متعلق ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں بیٹھتے ہیں پھر انشاءاللہ سوالات چلیں۔ تو جناب آپ کے کیا سوالات ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب قادیانی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ کافر کیوں؟ اصل میں قادیانیوں کی کافر ہونے کی بنیادی اور مرکزی وجہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نامی ملعون شخص اللہ کا پیغمبر ہے، اسے وہ پیغمبر مانتے ہوئے اسے نبی جیسا حکم دیتے ہیں، اس کی نبی جیسی تعظیم کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جس مسئلے پر سب سے پہلا اتفاق ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت کا تھا، اور اس بات پر اتفاق تھا جو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس وجہ سے چاہے یہ ہماری طرح کلمہ پڑھیں، چاہے ہماری طرح نماز ادا کریں، قرآن مجید پڑھیں، روزے رکھیں، الغرض جو بھی عبادت کریں، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا انکار کریں گے تو یہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ وجہ ہے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز کا مقصد قادیانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے۔ جی جی، کیا اس حوالے سے کوئی شرعی حکم موجود ہے؟ جی ہاں، قادیانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا یا کسی بھی کمیونٹی یا کچھ لوگوں کا بائیکاٹ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ دیکھیے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی میں تعاون کیجیے اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی اپنی پروڈکٹ سے حاصل شدہ منافع کا 10واں حصہ وہ اپنی تبلیغ میں خرچ کرتے ہیں، اور قادیانیت کی تبلیغ کا مطلب لوگوں کو اسلام سے پھیرنا ہے، یعنی گناہ کی تبلیغ ہے۔ اگر ہم ان کی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ہم گناہ کے اندر اپنا حصہ ملاتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ گناہ کے اندر اپنا حصہ نہیں ملانا۔ دوسرا، وہ زندیق ہے، وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور وہ غیر مسلم ہیں اس حقیقت کو بھی نہیں جانتے، وہ زندیق ہو گئے، اس لیے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ جی مولانا صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قادیانی کیوں اپنے نبی ہونے کا لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں؟ اصل میں جو قادیانی ہے یا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں واضح ہمیں بتا دیا تھا، فرمایا تھا کہ میرے بعد 40 یا 30 جھوٹے آئیں گے، اور ان جھوٹوں کے بارے میں حدیث پاک میں ایک صفت بھی بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے اس جھوٹ کا شکار کیسے بنائیں گے۔ اس کی حدیث میں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دجل کریں گے، یعنی دھوکہ دیں گے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے دینے کے مختلف انداز ہیں۔ یہ دھوکہ دے کر لوگوں کو اپنے نبی ہونے کا یقین دلاتے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہوں، بلکہ میں خود محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اور کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کیونکہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بھی بشارت موجود ہے۔ کبھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ آپ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں یا امام مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اور اس کا ایک خاص زمانہ ہے، ان کا ایک خاص وقت ہوگا جب وہ آئیں گے۔ تو یہ مرزا دھوکہ دے کر لوگوں کو اپنے نبی ہونے کا یقین دلاتا رہا، اس کے متبعین اور پیروکار بھی یہی کام کرتے ہیں۔
تو جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. تو اس طرح لوگوں کو اپنے نبی ہونے کا یقین دلانا. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور ہمارا مائنڈ کلیئر کر دیا. جزاک اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد.